میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں بلال کتب، اور آج آپ کی جو ملاقات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ان قولوں اور ان باتوں کے سائے کے نیچے دکھانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ یتیم کی امت ہے۔ آپ نے اپنے والد کو دیکھا نہیں، دونوں ماں باپ کی تقریباً عمر جو ہے وہ 25 سال کے لگ بھگ ہے، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں والدہ بھی آپ سے رخصت ہو گئیں، لیکن کمال میرا نبی تو ہے ہی کمال نبی ہے میرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کہا میری امت میں جس کا باپ نہیں اس کا باپ میں ہوں، یعنی کہ امت میں اب کوئی یتیم رسول کی امت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور احتیاط دیکھیے ان کے بارے میں، یتیم کے بارے میں میرے نبی کی احتیاط کیا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا، تو دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ میں نے اس کو بدری صحاب کے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، وہ وہاں اس جگہ کھیل رہے۔ وہ اٹھ کے بھاگنے لگا، اپنا گما ہوا بچہ اس کو مل گیا، بھاگ رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والد کو واپس بلایا، کہا صحابی کو واپس آؤ، کہا کہ تم اپنے بیٹے کو جب بلاؤ اس کو، کیونکہ وہ گما ہوا تھا تو تم محبت کی شدت کے ساتھ اس کو بلاؤ گے، جب بلانا اس کو تو اس کو اپنے لقب سے نہیں بلانا، اپنا بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، بیٹا کہہ کے نہیں بلانا، اس کو صرف اس کے نام سے بلانا۔ کہا یا رسول اللہ ہے تو وہ میرا بیٹا، میں اس کو نام سے، کہا کیوں نہیں بلا سکوں گا؟ نبی کا جملہ سنیے، کہا وہ بدری شہداء کے بیٹے ہوں گے، وہ بھی کھیل رہے ہوں گے، ان کو اگر یہ احساس ہوا کہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کو دکھ ہوگا۔ اتنا زیادہ احساس کرنے والا نبی جس امت کا ہو وہاں یتیم کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ زندگی کی حقیقتیں ہیں،
ہم ان حقیقتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، لیکن ان کی کامیابی کی کہانیاں جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ صرف ہم ان کو دیکھیں اور سنیں، وہ اس لیے بھی موجود ہیں تاکہ آپ کو اللہ وسیلہ دے کہ آپ اپنی قبر کو ٹھنڈا کر سکیں اس رمضان کے مہینے میں۔ وہ جو کم از کم 2.5% ہے، خدا کے واسطے اس کی طرف تو تھوڑی سی توجہ کریں۔ انتہائی محترم جناب شام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم حضرت۔ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ حافظ صاحب موضوع بڑا اعلیٰ ہے، بہت ہی دل کے قریب۔ سید ظہیر الحسن صاحب، حضرت شاہ صاحب خیریت سے آپ؟ اور انتہائی محترم وہ شخص جو کہ ان چیزوں کو جسے کہنا چاہیے نا کیئر ٹیکر ان چیزوں کے، عبدالشکور صاحب، السلام علیکم سر۔ سر آپ اجازت دیں تو آپ سے شروع کروں کہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے، کیوں ہے، کیا کرتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ الخدمت کام تو بہت سارے کرتی ہے، لیکن میں آج کے موضوع ہی پہ رہوں گا۔ بسم اللہ۔ کفالت یتامہ کا پروگرام 2013 یتیم کی کفالت کا پروگرام 2013 میں ہم نے سوچا، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو یتیم ہیں، اور یتیموں بھی وہ جو پسماندگی کی حالت میں ہیں اور جہاں رہتے ہیں ان کے لیے نہ تعلیم کا بندوبست ہے، نہ خوراک کا بندوبست ہے، نہ علاج کا بندوبست ہے، تو باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہمیں یونیسکو کی رپورٹ سے معلوم ہے 42 لاکھ بچے پاکستان میں یتیم ہیں۔ کتنا؟ 42 لاکھ۔ 50 جمع 2 42 40 جمع 2 4.2 ملین بچے جو ہیں وہ پاکستان میں یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس پہ الخدمت ریکارڈ پر ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی جو سینسس ہوتا ہے عام طور پہ اس کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں، تو ہم نے سوچا اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ یہ سوچا کس نے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کی سینٹرل باڈی نے، ٹھیک، اور یہ 13 کی بات ہے، ٹھیک۔ تو ہم نے کہا کہ اس پہ کمپین لانچ کریں گے اور یہ طے کریں گے کہ ان بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو، ان کی خوراک کا بندوبست ہو، ان کے علاج معالجے کا ہو، ان کی تربیت کا ہو، اور ان کی ماؤں کے لیے خود کفالت کا پروگرام ہو۔ تو یہ 5 ایلیمنٹ ہیں جس کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو اچھا، تقریباً اتنی ہی تعداد جو تھی نا وہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی بھی تھی، اور ان کو ہم سپورٹ نہیں کر سکے تھے اپنے اون پر، ان کو کیسے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو ہم نہیں کر پا رہے، ناممکن ہے۔ بہت ساری اور تنظیمات بھی ہیں جو اس کام کو کر رہی ہیں۔ ہم نے آغاز کیا 2-3 ہزار سے، پھر اس کے بعد 5-7 ہزار ہوئے، اس وقت کوئی 11,500 بچے ہیں، فیملیز ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہر سال 3-4 ہزار کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بھی 2 ماڈل ہیں حضور۔ ایک سیکنڈ دیجیے، یہ سارے یتیم خانے اگر ملا لیں تو تقریباً یہ 4.2 ملین میں سے کتنے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی 0.2% ہے۔ کتنا؟ یعنی سوری 0.2%، 2% بس 2% کے لگ۔ تو باقی سارے بچے سڑکوں پر ہیں؟ نہیں، یعنی اس کی صورتیں تو مختلف ہیں۔ بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو ان کے کوئی رشتہ داروں میں سپورٹ کرتا ہے، کوئی لوکل باڈیز ہوتی ہیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو کوئی سرپرستی نہیں ہے، وہ بیچارے ہوٹلوں میں جاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا جذباتی سا سوال ہے، فرض کیجئے کہ آپ ادارے میں بیٹھے ہیں دفتر میں، اور ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو رکھ لیں گے؟ ضرور رکھیں گے، ڈھونڈ کے لاتے ہیں ہم تو محلوں اور شہروں کے اندر۔ ہمارے والنٹیئر جا کر دیکھتے ہیں ایسے بچوں کو جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم خود رجسٹریشن کے عمل کو لے کے ان تک پہنچتے ہیں۔ اور کب تک کرتے ہیں کفالت؟ یہ 16 سال تک۔ اچھا، یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا ہے؟ دونوں کے لیے ہے، اور اس کے 2 ماڈل ہیں جی۔ ایک ماڈل تو یہ ہے کہ وہ بچے جو اپنی ماؤں کے پاس ہوتے ہیں گھروں میں، ہم ان کو چھان پھٹک کر کے جن کی ضرورتیں ہیں ان کو رجسٹر کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے لازمی یہ کرتے ہیں کہ اسکولوں میں جائیں، اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں، ان کا مہینے میں 1 دفعہ تربیتی کوئی ایسے بھی ہیں جو والد کے پاس رہتے ہیں اور والد جو ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ؟ ہمارے ہاں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ والد زندہ ہو تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اچھا، تو یہ والد کے فوت ہونے ہی سے وہ یتیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس نقطہ نظر سے پھر ہمارا سارا فوکس اسی پس منظر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ دوسرا حصہ اس کا وہ ہے وہ بچے جو جس کو آپ یتیم خانے کہتے ہیں، ہم تو ویسے یتیم کے لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں با ہمت بچے، ٹھیک، با ہمت مائیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ان کے لیے ہم نے آغوش بنائے ہیں، اور پورے ملک میں اس وقت کوئی 13 جگہوں پہ آغوش کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے رہتے یہیں پر وہاں بچے رہتے ہیں، وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں سکولنگ بھی ہے،
اور بلال بھائی میں آپ سے عرض کروں حضور آپ نے اس پہ کچھ نہیں بتانا، اس پہ میں نے بتانا ہے کیونکہ میں نے آغوش کو وزٹ کیا ہوا ہے. میں اس پہ آپ کو اٹک میں خود بتاؤں گا کہ آغوش میں ہم نے جا کے کیا دیکھا. میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. حضرت یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 آیات ایسی ہیں کہ جس میں یتیم اور یتیم سے متعلق آیات قرآن کی ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے متعلق اور تفصیل کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ برخورد کیسے کرنی ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ بعض لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھانا کھلا دو. نبی کا بڑا خیال تھا. بے شک بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کو کھانا کھلا دو اور ان کو پیسے دے دو، دیٹس اٹ. نہیں، صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. علماء اس کی تفسیر میں جا کر فرماتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ ان کو پیسہ دو، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو قصے کہانیاں سناؤ. ہائے دل جوئی کرو، دل جوئی کرو، پیار بری باتیں کرو. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یا علی میں شقی القلب ہو گیا ہوں، میری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، میری کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، مجھ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اشار فاطمہ جاؤ کسی یتیم کے پاس، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کے ماتھے کو چومو، پھر دیکھو اس کا اثر تم پر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. خطبہ شعبانیہ کے اندر امام رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دستور العمل دیا ہے اس میں جا کر فرمایا دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پر رحم کرو. امیر المومنین نے وصیت کے اندر اللہ فی الایتام، تمہیں وصیت کرتا ہوں خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ارد گرد میں کوئی یتیم بھوکا رہ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. وصیت کی امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر جہنم کے اندر جو ہے جو سخت ترین سزائیں ہیں ان میں سے جو ہے نا یہاں پر ذکر کیا گیا. پوچھا تم اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوئے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو احترام یتیم نہیں کرتے تھے. اچھا یہ جنتی آپ کے ساتھ بیٹھے؟ بے شک ہیں جی، کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ لوگ ایک دوسرے کو پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا جو ہے وہ کم از کم بھی ایک شرک اپنا شرک سمجھتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم بچوں کو چومتے نہیں ہو، اللہ تم پہ رحم کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میری نظر میں وہ عظیم الشان حدیث آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض کے اوپر سب سے اعلیٰ جگہیں اللہ کی مساجد ہیں. اور نبی کریم نے اس کے بعد جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے جو سب کو سننی چاہیے. نبی کریم نے کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اعلیٰ گھر اس کا ہے جہاں پہ یتیم پہ شفقت ہوتی ہے. اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے اوپر شفقت نہیں ہوتی. یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ سن لیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے سن لیں. یہ پھر سنائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں سے سب سے اعلیٰ گھر اس کا ہے جہاں پہ یتیم پہ شفقت ہوتی ہے. اور جہاں پہ یتیم پہ شفقت نہیں ہوتی وہ بدترین گھر ہے، چاہے وہاں روزہ ہو جو بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جتنے بال اس کے سر کے اوپر ہیں تمہیں کیا معلوم کہ ایک بال کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کتنی نیکیاں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے 2 انگلیوں کے ساتھ. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجماع امت ہے کہ نبی کریم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ہمیں پتہ نا؟ بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا، ایک عورت دوڑتی بھی آئے گی، میں پوچھوں گا تیرا کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کہے گی میں وہ عورت ہوں کہ جس کا خامند مر گیا تھا، بچے یتیم تھے، میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا میں ان کی پرورش کروں. نبی کریم نے کہا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہو جاؤں گا. بتائیے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ عورت پہلے داخل ہوئی ہے کہ نبی کریم پہلے داخل ہوئے. اس طرح مساویانہ انداز میں داخل ہوں گے. آپ بتائیے کہ یتیم کی کفالت. اچھا قرآن پاک کی جو بھائی جان نے آیت پڑھی ہے نا، کچھ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہارے اندر تونگر اور مالدار لوگ ہیں نا، جب ان کا رزق تنگ ہو جائے نا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری توہین کی. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اللہ نے تیری توہین نہیں کی، تو نے یتیم کی توہین کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا مال کھینچ لیا. تو نے یتیم کی توہین کی ہے. جو انہوں نے آیت کہی ہے نا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے جہنم میں گئے ہو، تو وہ جہنمی جواب میں دوسری بات کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، دوسری ہم یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ نہیں تھے رکھتے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک صفت کے ساتھ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے تجھے مال دیا. گویا پوری دنیا کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے جس کو مال دے دیا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
پھر وہ یتیم کے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اپنا پیسہ اپنا مال اس یتیم کی کفالت کے اوپر لگائے. اللہ اکبر. ظہیر بھائی یہ بات جو ہے نا میں ان کی موجودگی میں نا ایک گواہ بن کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہم نے یہ اٹک کے اندر میں نے ادارہ دیکھا کیونکہ ایک سیکولر دماغ ہے نا, یہ دماغ جو ہے یہ ویسے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کو ایک پری موڈ پہ لگایا ہوا ہے کہ اس نے ہر چیز پہ کرٹیسائز کرنا ہے, اس نے نیت دیکھنی ہے. ہم نے وہاں جو بچے دیکھے ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. ہمارے گھروں میں ویسا کھانا نہیں بنتا روز جیسا کہ ہم نے, اور ہمارا وہ چھاپا تھا, یہ کوئی پلانٹ نہیں تھا. ہم نے ان کے ساتھ باتیں کی, ہم نے ان کے بستر دیکھے, ہم نے ان کی کتابیں دیکھی, ہم نے ان کا رہن سہن دیکھا, ہم نے استاذہ سے ان کا تعلق دیکھا, اور سب سے بڑھ کے ہم نے ان کا جو لیول آف انٹلیکٹ تھا, جو ذہنی معیار تھا, وہ کم از کم یتیم نہیں تھا. ماشاءاللہ وہ اعلیٰ تھا. لال بھائی انٹلیکٹ لیول تو یہ دیکھیں در یتیم آپ نے ابتدائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, ان سے زیادہ انٹلیکٹ لیول کیا ہوگا. میں واپس آ کے آپ سے اس پہ رائے لوں گا کہ یہ جو خدمت ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ روٹی ان کے منہ میں اور ہاتھ شفقت کا ان کے سر پہ ہے. یہ جو خدمت ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. لیکن ہم لوگ اس میں جو اپنی ناکامیاں اور اپنی ناکامیاں اور جو بے ایمانیاں کرتے ہیں, واپس آئیے وہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں. ننھی اینا ہمارے ساتھ ہے. اینا کا آج پہلا روزہ ہے. اینا مجھے بتا رہی تھی کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گی. بہت اچھی بات ہے, بچوں کو ایسی ترغیب ملنی چاہیے. اینا سے پوچھتے ہیں اینا کا روزہ کیسا گزرا. السلام علیکم اینا, کیسی ہیں آپ؟ بہت خوش لگ رہی ہیں روزہ رکھ کے. کیسا محسوس ہوا پورے دن؟ اب تو افطاری ہونے والی ہے, کیسا دن گزرا؟ صحیح. نمازیں پڑھی تھیں؟ کتنی نمازیں پڑھی تھیں؟ 3 پڑھی تھی. ہاں, اب مغرب کی چوتھی. اماں کو تنگ تو نہیں کیا تھا؟ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ 5. ابھی تو اسکول میں چھٹیاں ہوں گی. تو یہ اتنے سارے باقی بچے بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ کھیلتی ہو روزہ رکھ کے یا چپ کر کے کمرے میں بیٹھ جاتی ہو؟ کھیلتی ہوں. یہ جو سب کچھ رکھا ہوا ہے اس میں سب سے فیوریٹ کون سا ہے؟ چاٹ سب سے اچھی لگتی ہے. اینا کی والدہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج اینا نے روزہ رکھنے کے بعد کوئی زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ السلام علیکم. نہیں, الحمدللہ کوئی تنگ نہیں کیا. بہت سکون سے روزہ گزرا ان کا, اور ایسا نہیں تنگ کرتی ہوں. اچھا, کوئی فرمائش نہیں کی خاص؟ نہیں, ان کو پتہ ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو سبھی کچھ ہوتا ہے, تو ایسا کچھ فرمائش نہیں ہے. پتہ ہی ہے جو بچوں کو پسند ہوتا ہے تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں. ویسے کھانے میں کیا شوق سے کھاتی ہیں؟ یہ ڈی سموسہ بہت شوق سے کھاتی ہیں. مطلب چکن کا سموسہ ہے وہ, اور چاٹ ہے, اور بس کچوری بھی شوق سے کھاتی ہیں. سحری میں کیا کھایا تھا؟ سحری میں میں نے کھایا تھا پراٹھا اور لسی. صرف لسی کے ساتھ؟ اور میٹھی لسی یا نمکین لسی؟ میٹھی. یہ اینا نے ایک نئی چیز بتا دی ہے, میں بھی ٹرائی کروں گی لسی, کیونکہ میں بھی سحری کے وقت پیتی ہوں. تو لسی میں پراٹھا ڈپ کر کے, چائے میں تو لوگ ڈپ کر کے کھاتے ہیں. تو ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہے, اور میری بہت سی دعائیں ہیں اینا کے ساتھ کہ اگلے روزے بھی ان کے بہت اچھے گزرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے شاہ صاحب یتیموں کی. اگر اتنی فضیلت جیسے کہ بتایا کہ شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ یوں ہونا ہے, اور وہاں جو عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس لیے شادی کی کہ کفالت کر رہی تھی, تو پھر ان کو تو مانگنا نہیں چاہیے کسی سے. بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں یہ بات کروں گا, اور ظاہر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے نحوست, اور نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, انسان کے کانوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. نحوست کی نشانی ان اعمال کی وجہ سے, ان اعمال کی وجہ سے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حتیٰ بعض اوقات نحوست اس حد تک پھیل جاتی ہے کہ اپنی بیوی انسان کو اچھی نہیں لگتی, جو نعمت الہی پروردگار نے دی ہوتی ہے. نعمتیں سامنے موجود ہوتی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا. اب جتنے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں, مشکلات, مسائل, پتہ نہیں کتنی اور کیا کچھ نہیں کرتے, ان کو سمجھ نہیں آتی تمہارے اپنے محلے میں پروردگار نے رحمات و برکات و فیوز کے وسیلے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ فقراء اور مساکین اور یہ یتیم. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق ملتا ہے کہ ایک فقیر آیا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس کا بڑا احترام کیا, مطلب جو نا ایکسٹرا آرڈینری. تو پوچھا صاحب نے کہ یا علی کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کا میں احترام کیوں نہ کروں,
کہ یہ وہ امانت دار ہے کہ یہاں مجھ سے پیسہ لے کے قیامت کے دن مجھے واپس کرے گا کئی گنا سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہاں پر تو یتیم کی کفالت سے جو ہے نا, وہاں بات کہہ کون رہا ہے؟ امام علی مولا کائنات کہہ رہے ہیں. میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جو بندہ بیواؤں, مسکینوں اور اس طرح کے لوگوں کی کفالت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے نا, عبدالشکور صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ کا مجاہد, وہ ایسے ہے جیسے دن کا روزے دار ہے, وہ ایسے ہے جو رات کا تہجد پڑھتا ہے. اچھا یہ جہاد تو ہم نے نہیں کرنا, یہی تو کرنا چاہیے, یہی تو کرنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کا اجر بھی طلب نہیں کرتے. حتیٰ کہ محدثین مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ یہ بھی کسی کو پیسے دے کے کہے نا کہ یار دعا کر دینا, اس نے بھی بدلہ مانگ لیا. کیا بات ہے. اور ایک آپ کو شخصیت سے ملواتا ہوں جو کہ شخصیت جو ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں, لیکن اس یتیمی کو انہوں نے اپنی محتاجی نہیں بنایا. جہاں یہ ادارہ ان کی مدد کر رہا ہے وہاں وہ خود اپنی مدد کیسے کر رہی ہیں. آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ جی. آپ کا نام کیا ہے؟ کوثر پروین. کوثر پروین, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں ماشاء اللہ. جی. اور آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ ان کو ہو گیا 6 سال. یہ 6 سال ہے. جی. یہ 6 سال کیسے گزرے ہیں؟ 6 سال بڑی مشکل سے گزرے ہیں, بہت مشکل میں نے دیکھی, بہت پریشانیاں دیکھی. یہ بچے سارے پڑھ رہے ہیں؟ 3 بچے پڑھ رہے ہیں, 2 بیٹیوں کی میں نے شادی کی ماشاء اللہ, اور 1 بیٹے کی. اچھا جی. تو یہ بچے اب کہاں جا رہے ہیں, کس جگہ؟ یہ دار ارقم میں. دار ارقم میں جا رہے ہیں. جی. اور ان کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے. یہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے ایک مہینے میں؟ یہ ہمیں دیتی ہے 4,500 ماہانہ. 4,500 ماہانہ. اس سے آپ کیا کیا چیزیں پورے کرتے ہیں؟ ان کی فیسیں, بچوں کی فیسیں. ہاں جی, فیس. کتابیں؟ ہاں جی, کتابیں بھی لیتی ہوں, فیسیں بھی دیتی ہوں ان کی, وہ ساری میں ادھری سے پوری کرتی ہوں جو الخدمت فاؤنڈیشن. یہ اگر نہ ہوں تو پھر کیا کرو؟ بس پھر میں سوچا کبھی اللہ نے ان کو وسیلہ. اچھا اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو اللہ کسی اور کو بنا دے گا ان کی جگہ پہ. اللہ جگہ خالی نہیں چھوڑتا. بے شک. یہ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے کہ ان کو یہاں رکھا ہے. خدا تھوڑی محتاج ہے کسی کا. ان کا نمبر میں نے اخبار میں دیکھا تھا. پھر کیا کیا؟ پھر میں نے ان پہ, فیصل صاحب تھے, ان کو میں نے کال کی, انہوں نے لی کال اٹینڈ کی. اچھا. پھر ان سے بات کی, پھر انہوں نے ان کی تصویریں مانگی, ان کے پاپا کا 10 سرٹیفکیٹ مانگا, میری ID کارڈ کی کاپی, سب کچھ لیا. پھر انہوں نے ان کا مطلب 1 سے 2 ماہ میں لگا دیا تھا وظیفہ ان کا. تمہیں وظیفہ لینے جانا پڑتا ہے وہاں پہ؟ نہیں, بینک میں آتے ہیں. بینک میں آتا ہے. ہاں جی. اور کارڈ ہے تمہارے پاس؟ نہیں, چیک بک ہے. چیک بک ہے, جا کے پیسے لے آتی ہیں؟ ہاں جی, بینک سے. ذاتی طور پہ آپ کچھ اور کام بھی کرتی ہیں؟ میں آٹو رکشہ چلاتی ہوں. لاہور شہر میں؟ جی, لاہور شہر میں. آپ لاہور شہر میں آٹو رکشہ چلاتی ہوں. آٹو رکشہ چلاتی ہیں؟ جی. کتنے عرصے سے؟ مجھے 3 سال ہو گئے. اور رکشہ کرائے پہ ہے یا اپنا ہے؟ میں نے انسٹالمنٹ پہ لیا تھا. اور یہ انسٹالمنٹس دے رہی ہیں؟ جی, انسٹالمنٹ دے رہی ہوں. کتنی رہ گئی ابھی؟ 40,000 رہ گیا. 40,000 ابھی رہ گیا ہے. ہاں جی. واہ واہ, ایک ایک چیز فنگر ٹپ سے. کتنا, کب چلاتی ہو, کس وقت میں چلاتی ہو؟ میں شام میں, اب افطاری کے بعد, مطلب لبرٹی فورٹرس اسٹیڈیم اور اوریگا, یہاں پہ اس روٹ پہ فردوس مارکیٹ سواری اتار دی, 7 اپ اتار دی, یہاں پہ ان کے گھر کے قریب اپنے ہاتھے میں سیکور فیل کرتی ہو؟ ہاں جی, دور نہیں جاتے زیادہ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے. پھر لوگ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو کبھی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, کبھی نہیں. کسی نے کیا ہو؟ نہیں. کوئی شرارت کی ہو؟ نہیں. واقعی نہیں کی؟ نہیں, کبھی نہیں کسی نے کی. عزت کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنے لوگوں کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کرایہ مثال کے طور پہ 100 روپیہ مانگا ہو تو وہ 120 روپے 140 روپے دے گیا ہو, اس نے کہا کہ شاباش ہے, بہت اچھی بات ہے, دیا. ایسا کرتے ہیں لوگ؟ ہاں جی. یہ رکشہ کیوں چلایا, سلائی کیوں نہیں کی, کچھ اور کیوں نہیں کیا؟ بس میرے ذہن میں نے کہا سب سے مسئلہ میرے لیے یہ بھی تھا کہ بچوں کا پکنگ ڈراپ کا تھا میرے لیے, کہ گھر کی کنوینس. اپنے بچوں کو بھی پک اینڈ ڈراپ اسی پہ کرتی ہوں؟ ہاں جی, اسی پہ کرتی ہوں. پھر کہیں آنا جانا تھا, بڑا مسئلہ ہوتا تھا. پھر میں نے کہا چلو اپنا کاروبار. شادی پہ جانا اور رکشے پہ بچے بٹھائے چلے؟ ہاں جی بالکل, ابھی بھی ساتھ لائی ہوں, باہر کھڑا ہے. واہ 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 واہ. کبھی اس بارے میں سوچا تھا شروع کرنے سے پہلے کہ یہ تو عورتوں کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو آدمی کرتے ہیں؟
बस सोचा तो था, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अपनी हिम्मत नहीं मैंने हारनी, अपने बच्चों के लिए मैंने कमाना है, जैसे भी हो मैंने अपने बच्चे पाले। कितने घंटे करती हो? मैं यानी कि सुबह पिकिंग ड्रॉप है स्कूल की बच्चों का? हाँ जी। ये तुम्हारा ज़ाती है काम? हाँ जी। ये तो बच्चों से भी तुम कहती हो 150 और 80 रुपए देने हैं तुमने इस ट्रिप के? ऐसी मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे। शाम को कितने घंटे काम करती हो? शाम में यानी कि अब मैंने अफ्तारी के बाद निकलना 7:30 बजे, फिर मैंने 11:30-12 बजे घर जाना है। और बच्चे पीछे से? बच्चे घर पे ठीक रहते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। वालिद के जाने के बाद बच्चों के रवैये में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप अच्छी हैं। जी। वाह 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 वाह। शुक्र साहब, कमाल शुक्रगुजार औरत नहीं है ये। और ये जो हिम्मत कह रही है ना, हिम्मत नहीं है, हमारे हिजाबात होते हैं, हम क्यों हिजाब में होते हैं? जो कर सकते हैं आप वो करें। और इतना ज़्यादा ये जो NGOs आती है ना कि पता नहीं क्या कमाल हो गया, औरत को कितनी मजलूम हो गई, तो जो करना चाहे वो कर रही है। और कमाल बात उसने की है जो कि मेरी अकल से, आपकी अकल से भी बाला होगी। वो कह रही है कि मुझे आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया, मुझे टिप करके जाते हैं, इज्जत करते हैं, शाबाश देते हैं, सलाम है, शाबाश। ऑटो रिक्शे की जो है इंस्टॉलमेंट मैं दे देता हूँ। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। हाफिज साहब ने क्या कहा है? अल्लामा साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे 40,000 जो बाकी रह गए थे वो मेरी तरफ से मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ ईद का। ठीक हो गया काम, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। शुक्र साहब। बिलाल भाई, हम इसलिए माएँ जो हैं, बेवा माएँ, इनको बाहिम्मत माएँ और बच्चों को बाहिम्मत बच्चे कहते हैं। हम यतीम बच्चे नहीं कहते या बेवा खातून नहीं कहते, दोनों को बाहिम्मत माएँ, बाहिम्मत बच्चे। हिम्मत पे देखो, तुम्हारी सारी मुश्किल तो अल्लाह ने हल कर दी, तो अब क्या रोने की बात है भला? खुशी के आंसू भी होते हैं बिलाल भाई। क्या डेफिनेटली। बिलाल भाई, मैं आपको वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारे शेखुपुरा के एक साथी हैं शेख अफजल। इस वक्त उनकी उम्र है कोई 85 साल के लगभग। खुंडी लेके चलते हैं। उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए और बैरून मुल्क के ही हो गए, वापस घर लौट के नहीं आए। वो बुलाते रहे, वो नहीं आए। वो हमारे एक प्रोग्राम में आए, हमने उनको आरफन्स का और ये यतीम बच्चों के हवाले से बताया क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह है और वो मैं देना चाहता हूँ, आप उस पर आगोश बनाएं। यानी कि यहाँ पे वो यतीम बच्चे रहें जो कि दिन रात यहीं रहेंगे, जो यहाँ रहें। शेखुपुरा शरकपुर रोड जो है इसके ऊपर वो बना है और 6 एकड़ जगह पे खुला ग्राउंड है बच्चों के खेलने का। और ये जो आपने अटक का देखा था उससे कई गुना बेहतर, उससे भी बेहतर, बहुत बेहतर। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो असल में मैं बात 5 स्टार में से हमने उसको 4.5 दिए, आधा अखलाकन रख लिया तो इसमें आपने 5.5 देने हैं। अच्छा, ये जो शेख अफजल हैं, अब वो आते हैं तो बच्चे वहाँ बहुत सारे हैं, तो बच्चे उनसे चिमटते हैं और वो वाकई ऐसे जैसे उनकी अपनी औलाद हो ना, तो वो दादा अबू कह के उन्हें बुलाते हैं। वाह। और वो फिर सवेरे सवेरे आ जाते हैं और बच्चों के साथ, जब तक वो स्कूल नहीं जाते उनके साथ मौजूद रहते हैं। फिर आफ्टरनून में आते हैं, फिर बच्चों के साथ अपनी खूंडी के साथ मौजूद होते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान में कितने हैं? बहुत हैं जी, सच बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कमाल के वाक़यात होते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ये जो इस्लामाबाद के पास है अपना, जहाँ इमरान का घर है, क्या जगह का नाम है जी? बनीगाला में एक अमेरिका से रिटर्न डॉक्टर हैं, माशाल्लाह बहुत सारी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। तो वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए हॉस्टल बनाना चाहा कि रेंट पे देंगे और पैसे कमाएंगे। हमारे प्रोग्राम के बारे में सुना तो उन्होंने कहा ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं पूरी की पूरी देता हूँ, आप इसमें आगोश बनाए। वहाँ लड़कियों का ट्रस्ट क्यों करते हैं? लड़कियों का आगोश 3-4 चीज़ें हैं। अल्लाह ताला इस भरम को कायम रखे। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम डोनर के ट्रस्ट को पूरी रिपोर्टिंग के साथ, जैसे बहन ने आपको बताया, हम पैसे कैश की सूरत में नहीं देते, बैंक से दे रहे हैं, अकाउंट में देते हैं। इससे इज़्ज़त नफ्स भी बचती है और ट्रांसपेरेंसी भी आना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। कभी कभी हमारा डोनर कहता है क्या सबूत है आपके पास, तो हम उसे वो बैंक की सारी वो रसीदें दिखाते हैं, ये देखो फलां बच्चा जिसको आपने स्पॉन्सर किया था इसके अकाउंट में ये काम गया है। वाह।
اور یہ جو ہمارا اپنا سسٹم ہے اس کے اندر آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے یا ہمارا یہ جو آن لائن پروگرام ہے اس میں جا کے چاہیں تو ڈونیشن دے سکتے ہیں. اپنے بچے کو نہیں، ڈونیشن تو اگلا مرحلہ نہیں، جس کو آپ نے اسپانسر کیا ہے اس کی ہیلتھ رپورٹ، اس کی ایجوکیشن کی رپورٹ، اس کی ایکٹیویٹیز کی رپورٹ، تو وہ ان باکس میں جا کے اس میں. میری پیاری بہن ایک بات بتاؤ، تمہیں آنے سے پہلے اس بات کا کوئی شبہ تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کو خاص رحم کرے گا میرے پہ؟ سوچا تو نہیں تھا. سوچا نہیں تھا؟ جب انسان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے تو خدا اس کے پیچھے لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے. بے شک. ایک نبی کریم کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھے، وہ بندہ سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں سوائے ایک گناہ کا. نبی کریم نے جو تخصیص کی وہ ہم نے بیان بھی کرنا ہے. اگر وہ مشرک نہیں ہے، اس نے یتیم کی کفالت کی ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، وہ جنتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو. اچھا باقی ساری چیزیں ختم، باقی سب چیزیں یعنی جو بس مشرک نہ ہو، شرک کی شرط لگائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس جو ان کے ملازم ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے آپ بتائیں. یہ انہوں نے جیسے بزرگ کی بات کی کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ایک دن حضرت انس نے کہا میں تجربہ تو کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یا غصہ کیسے ہے. نبی کریم نے کہا انس بیٹا میرا یہ کام کرو. کہتے ہیں میں نے نبی کے منہ پہ کہا اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام نہیں کروں گا. کہتا ہے نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اور نبی کریم کو پتا تھا کہ میں دل سے نہیں کہہ رہا، میں باہر کھڑا ہو کے اب ویٹ کر رہا ہوں کہ نبی کریم کہتا ہے چند لمحے گزرے ہیں، پیچھے سے آ کے مجھے گلے لگایا، میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا انیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کرو گے؟ کہا کیوں؟ ایسا حکم ہو، ابھی حکم جاری ہو، میں جان نچھاور کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ نہیں کے، اقوال نہیں کے، عملاً بھی ثابت کیا کہ یتیموں کے اوپر کیسے دست شفقت رکھنا. اچھا لفظ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے. وہ ایک آدمی بدو آیا، بدو آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے جو جملہ کہا وہ میں کہنا نہیں چاہتا، اس نے اوے کر کے بلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ لبیک. اخلاق دیکھیں کیسا. اور بلکہ بدو نے یہ لفظ کہ میں آپ سے تلخ گفتگو کروں گا، نبی کریم نے کہا مرحبا کرو. اب اس نے 3 سوال کیے. اس نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کا ہم مذہب جو ہے وہ کیوں چھوڑیں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب لوگ جو ہیں وہ مر کے زندہ ہو جائیں گے وہ کیسے ہو جائیں گے، اور یہ جو آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ فارس اور روم جو ہے یہ فتح ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ فقیر غریب جو ہیں یہ فارس اور روم کے بادشاہوں کو ماریں گے. نبی نے کہا کہ تیری عمر لمبی ہوگی اور تو یہ دیکھے گا. اس نے جب فارس کو دیکھا فتح ہوتے ہوئے، اس نے جب روم کو فتح ہوئے دیکھا، اس نے کہا اب یہ باقی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جملہ کہا تھا کہ روز قیامت جب تو زندہ ہوگا تو میں تیرا بازو پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا تیرا وعدہ. اب یہ صحابی جب عمر خطاب کے پاس آیا کرتے تھے، عمر خطاب اٹھ کے ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دیتے تھے. یہ آپ کو کہہ رہا ہوں وہ پتہ کیوں دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جس کا ہاتھ نبی نے پکڑا ہوگا عمر اس کے لیے کیوں کھڑا نہ ہو، جس کے ساتھ نبی یوں کھڑا ہوگا وہ ہماری شفقت سے محروم کیوں ہوگا. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. جی کرتا ہے تو بیجوں میں انہیں آکے درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ،
چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان